السلام علیکم، میرا نام ہے محمد دانش اور آج آئی وائی ٹاکس میں ایک وار کی بات ہوگی۔ وہ وار ہماری یونیورسٹیز میں چل رہی ہے، ہمارے مائنڈز میں چل رہی ہے اور ہماری میڈیا پر چل رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ اس وار کے حوالے سے اور انٹلیکچوئل ڈیبیٹس کے حوالے سے ملک بھر میں جانی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر احمد راجہ۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ۔ سر، کیا چل رہا ہے آج کل؟ وار جو آپ نے کہی ہے یا آئی تھنک اٹس ویری ایکسائٹنگ ٹائم ٹو بی الائیو کہ بہت سے آئیڈیاز ہیں پاکستان میں کنورج ہو رہے ہیں، اینڈ آئی مین اٹس یہ ایک انفارچونیٹ بات بھی ہے کہ وہ اس طرح سے فلرش نہیں کر پا رہے جو ایک صحت مند سوسائٹی کے اندر ہونے چاہیے۔ جی، lot of poisonous mindset behind them, lot of personal grudges and attacks and this یہ بہت کچھ چل رہا ہے۔ nevertheless کسی بھی سوسائٹی جب وہ آگے بڑھتی ہے تو اس کے اندر آئیڈیاز کی ایک جو ہے نا وہ ایک ضرور ایک کشمکش آتی ہے، تو that probably is always the best time to live for someone like me. تو تو سر یہ جو آئیڈیاز کی آپ نے بات کی ہے، یہ آپ کے آئیڈیاز کب بنے؟ یہ اسٹوڈنٹ لائف میں بنے یا کوئی کانفلکٹ ہوا تھا آپ کا، کوئی ڈبیٹ ایسی ہوئی تھی، یا کیا ترتیب تھی؟ مطلب ایک اسٹوڈنٹ کیسر احمد راجہ اور آج کا کیسر احمد راجہ کیسے فرق ہوا یہ؟ ایک چیز you question yourself کہ at the end of the day if you are doing something it should mean something to you. بالکل، تو وہ تو کوئی چھوٹی سی بھی چیز اگر آپ کر رہے ہیں نا even that should mean something to you. اسلام جو ہے وہ تو ایک پورا ایک لائف سٹائل ہے، پوری آپ کی زندگی کو گورن کرتا ہے. So the question has to be what does it mean to be a Muslim. یہ صرف نمازیں پڑھنے کا نام ہے، یہ صرف روزے رکھنے کا نام ہے، یہ سال کے بعد زکوٰۃ دینے کا نام ہے، اور is there something beyond. And I figure out کہ actually it's something beyond. یہ پورا ایک سسٹم ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم پچھلے کئی نسلوں سے مسلمان ممالک کے اندر ہم نسل در نسل غلامی میں ہی ہیں، تو وی نیور فگر آؤٹ کہ اس کا کیا طریقہ کار اس کا یعنی ہو کیا سکتا ہے، یا یہ سسٹم ہے بھی یا نہیں ہے. وی اسٹارٹڈ کوسچننگ اینڈ دین وی اسٹاپڈ کوسچننگ. ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کنفیوز ہیں بہت عرصے سے. تو میرے لیے یہ تھا کہ جو اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مسلمان ہوں لیکن نظریہ اسلام پہ نہ ہوں. اٹس اے ویری سمپل یٹ ویری پروفاؤنڈ اینڈ پاورفل اسٹیٹمنٹ. تو میں اپنی زندگی کے حوالے سے جو میں نے all the ebbs and flows and ups and downs اور وہ سارا and I figured out کہ it's much more than what we were told. So if you want to have a proper lived experience then you need to embrace it wholeheartedly. This is what it stands for, and so long as you stand for it, it will stand for you. اچھا سر، آپ نے اپنے بارے میں تو بتایا، لیکن کیونکہ اسٹوڈنٹ سے ہی تذکرہ شروع ہوا تھا تو ابھی اسٹوڈنٹس کے اوپر ہی آتے ہیں، طلباء کے اوپر آتے ہیں. ایک کافی حساس طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہمارے ملک کا، جو کہ کافی چیزوں میں محروم بھی ہے اور کافی چیزوں میں کنفیوز بھی ہے. جب ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز آتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر، خاص طور پہ یونیورسٹیز کے اندر، کیونکہ یونیورسٹی کا ایک بچہ میچور ہو چکا ہوتا ہے تو وہ خود کنفیوز ہو جاتا ہے اگر وہ کسی ایک آئیڈیالوجی کو نہ پکڑے. اگر سوشل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ پولیٹیکل سائنس پڑھے گا، آئیڈیالوجیز پڑھے گا، ویسٹ کی خاص طور پہ. اگر ایک اسلامک ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی کو ہی پڑھے گا. تو بہت مطلب کہ نا اس چیز میں بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کیوں کنفیوز ہے؟ کیا اس کے پاس ڈائریکشن کی کمی ہے یا پلیٹ فارم نہیں موجود؟ دیکھیں، جو آپ کا ان پٹ ہوتا ہے ایونچولی آپ اسے ایز اے ہیومن بینگ آپ سے پروسیس کرتے ہیں، پھر آپ اس کی بیس پہ ایک آؤٹ پٹ دیتے ہیں. آؤٹ پٹ کی کوالٹی ان پٹ کی کوالٹی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. اگر ان پٹ ہمارا کہ ایک 24 گھنٹے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا نوجوان کیا کچھ ابزارو کرتا ہے، امیجن دی انکنسسٹنسی ود دیٹ کہ وہ ٹیلی ویژن پہ اذان بھی سن رہا ہے، اس کے بعد وہ کوئی اپنا موبائل فون وغیرہ پہ جاتا ہے اور وہ شارٹ فارم جو بھی پلیٹ فارمز ہیں کنٹینٹ کے، جیسے ٹک ٹاک ہو گیا یا یوٹیوب شارٹس ہیں یا ریلز ہیں، کہ اسے فلک کرتا جا رہا ہے. اینڈ یو سی اس میں کہ ایک رقص کا ویڈیو آیا ہے، اگلا مولانا طارق جمیل صاحب کی کوئی بیان چل رہا ہے، پھر اسے فلک کرتا ہے مفتی طارق مسعود صاحب آگے، ثاقب مصطفی صاحب ڈاکٹر اسرار آج کل بہت وائرل ہیں. But these are the religious people. اگلے ویڈیو میں ایک ڈانس چل رہا ہے، اگلے ویڈیو میں
نظریہ پاکستان چل رہا ہے، اگلے ویڈیو میں فیصل وڑائی صاحب ہیں وہ سیکولرزم پھیلا رہے ہیں، اگلے ویڈیو میں کچھ اور چل رہا ہے. تو یہ ان پٹ کی صورت میں یہ اس کے مائنڈ کا حصہ بن رہا ہے. اب اس میں سے اس نے سرٹن چیزیں پروسیس کرنی ہے، سرٹن اسے نکالنی ہے، لیکن جو آؤٹ پٹ ہوگا وہ اسی ان پٹ کی بیس پہ ہوگا نا. تو کنفیوژن تو اس لیے ہوگی کہ ہر طرح کے آئیڈیاز اس کا دماغ آماج گاہ بنا ہوا ہے. یونیورسٹی میں جاتا ہے، بچپن سے اس نے سنا ہوا ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. آل آف سڈن آپ اکانومی کی بات جب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے یا فائنانسز کی بات پڑھنا شروع کرتا ہے یونیورسٹی کے اندر، اسلام اس میں سے غائب نظر آتا ہے. Economy and finances, they are very important part of your life. And if Islam is a complete way of life, you cannot have the full section of economy and finances omitted from it. یونیورسٹی میں اس کو نظر نہیں آتا. یونیورسٹی میں اگین وہ مکمل ضابطہ حیات والا اسٹوڈنٹ ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہاں پہ آگے کارل مارکس مل رہا ہے، ایڈم اسمتھ مل رہا ہے، شیبانی نہیں مل رہا، ڈاروین مل رہا ہے، ڈاروین مل رہا ہے، غزالی نہیں مل رہا. تو the problem، اور ایون تو بہت پرانے لوگ ہیں، ایون آج کے دور ہیں، اب شیخ الطس فار ایگزامپل اس کو نہیں مل رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کنفیوژن اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ اس کو دین ایک اٹس سچ اے پیراڈاکسیکل اسٹیٹ ٹو بی ان کہ اس کو دین دکھایا جاتا ہے اے پریکٹیکل سولوشن، پر یہ آئیڈیا تھیوری سے آگے نہیں جاتا کہ یہ پریکٹیکل سولوشن ہے. صحیح. تو لیٹ می سے دیٹ اگین، دس از ہاؤ کمپلیکس اٹ از، کہ اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پریکٹیکل سولوشن ہے، لیکن یہ بتایا جانا بذات خود ایک تھیوری ہے، سے آگے نہیں جاتا. تو کنفیوز نہ ہو تو وہ کیا ہو، بیچارہ یونیورسٹی میں اچھا بھلا وہ ایک ذہن لے کے جاتا ہے، وہاں سے جب نکلتا ہے وہ مارکسسٹ ہے، وہ کیپٹلسٹ ہے، وہ کوئی اور ہے. تو پھر this is what causes the confusion, and that's why we say there has to be one consistent knowledge. ٹھیک ہے، باقی چیزوں کے ساتھ آپ ایکسپلین کریں. میں بالکل ایڈم اسمتھ کے پڑھنے کے خلاف نہیں ہوں، میں مارکس کے پڑھنے کے خلاف نہیں ہوں. آئی تھنک وہ اس دنیا میں امپورٹنٹ ان کا ایک کردار ہے، ایٹ لیسٹ رہا ہے so far as Marx is concerned. It's always a good idea to explore the wider world and understand کہ کیا چل رہا ہے، لیکن آپ کے پیچھے جو کنسسٹنسی ہے اس سے متاثر نہیں ہونی چاہیے. وہ نہیں ہوگی تو I think we'll have a better output. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کے پیچھے، اس کنفیوژن کے پیچھے اسٹوڈنٹ کو پالیٹکس سے بہت دور رکھا گیا کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ایک دور میں ہوتی تھی، اسٹوڈنٹ یونینس آن ہوتی تھی، اس میں کردار ہوتا تھا، ہر آئیڈیالوجی کی ایک یونین اٹھتی تھی، اسٹوڈنٹس اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے تھے، دین اس کی اسکلز پالش ہوتی تھیں. مگر مطلب کہ ایک اگر پولیٹیکل سائنس کا بچہ آج ڈگری تو لے رہا ہے لیکن اس کو پریکٹیکلی نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا کرنا ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے ہیں یا اوور آل مطلب کیسے ہم نے آگے چلنا ہے، وہ پھر پروفیسر ہی بنے گا کسی یونیورسٹی میں. تو اسٹوڈنٹ یونینس بیسیکلی میں اس کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں آن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم جتنے بھی کنٹریز دیکھتے ہیں، ویسٹ کے دیکھیں یا بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں جہاں پر جمہوریت کہا جاتا ہے کہ ہے، چاہے وہ یو ایس اے ہے یا ویسٹ کے کنٹریز ہے، وہاں پر باقاعدہ طور پہ اسٹوڈنٹ یونینس آن ہیں اور ایک نرسری ہے جہاں سے اسٹوڈنٹس اوپر آ کر گروم کرتے ہیں اور کل کو لیڈ کرتے ہیں کسی بھی آئیڈیالوجی کے تھرو. دیکھیں اس پہ 2-3 پہلو ہیں، بڑے اہم پہلو ہیں. جی. پرسنلی آئی ایم آل فار اسٹوڈنٹ پالیٹکس. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز پالیٹکس کی نرسریز ہونی چاہیے، وہاں پہ لوگ پولیٹیکلی گروم ہونے چاہیے، ایبسلیوٹلی. بٹ ٹو وٹ اینڈ، دیر از دا کوشچن. تو ہمارے پاس بہت اچھے قد کاٹ کے سیاستدان ایک زمانے میں نکلے جو یونیورسٹی کے زمانے سے پولیٹکس کر کے سامنے آئے تھے ہر پولیٹیکل پارٹی میں. ایون وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے انہوں نے اسٹارٹ کیا، بڑے ہو کے وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں چلے گئے، بٹ دے ہیڈ سم کائنڈ آف ایکسپوجر ٹو دیٹ. بالکل. لیکن یونیورسٹی کو بہرحال یونیورسٹی رہنا چاہیے، وہاں پہ بچوں کو سیاست سکھائی جانی چاہیے، وہ کسی سیاسی پارٹی کا ایک آؤٹ لیٹ نہیں بننا چاہیے. بالکل، بہت امپورٹنٹ بات. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ لیول یہاں تک یہ بات چلی گئی تھی کہ یونیورسٹیز میں تعلیم ثانوی رہ گئی ہے، جو اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم ہے، پولیٹیکل جس کی نیچر ہے وہ زیادہ آگے چلا گیا ہے. I wouldn't want my son to be part of that. I wouldn't want my brother to be part of that. وہ سیاست سیکھیں، بڑی ضروری چیز ہے. بالکل. لیکن سیاست سیکھنا اور زبانہ طالب علمی میں کسی پارٹی کا ایک سیاسی ایجنٹ بن جانا، اس میں بڑا فرق ہے. وہ سیاست سکھانے کے اور کئی طریقے ہیں. اسائنمنٹس دے سکتے ہیں، آپ تحریک انصاف کے حق میں لکھنا شروع کریں، آپ تحریک انصاف کے خلاف لکھنا شروع کریں، آپ پیپلز پارٹی کے حق میں لکھنا شروع کریں، اس کے خلاف آپ ان کے رولز تبدیل کریں، مسلم لیگ اینڈ سو فورتھ، کہ آپ کو دونوں طرح کے پرسپیکٹیوز آپ کو سمجھ آنا شروع ہوں، آپ کو ان کے اکانومی کی پالیسی سمجھ آنا شروع ہوں کہ اس میں کیا غلطی ہے کیا ٹھیک ہے. یہ دس از آل پارٹ آف بینگ آف لرننگ پالیٹکس. لیکن آپ اتنا ہے کہ آپ کی قومی اسمبلی میں جو لڑائی ہو رہی ہے ایگزیکٹلی وہی اسٹوڈنٹس کے 2 گروپس کے درمیان آپ کے کیمپس پہ ہو رہی ہے. بہت بری چیز ہے، یہ بہت بری چیز ہے. اس اوبیسلی ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں اس کی. اب دیکھیں قائد اعظم یونیورسٹی ہے اسلام آباد،
وہ تو ایک عجیب ہی صورتحال ہے. مطلب وہاں پر بھی گروپس موجود ہیں اسٹوڈنٹس کے، اور ایک سیکولر تھاٹ کے تھرو وہاں پہ ہولی منائی جا رہی ہے، بلکہ اسٹارٹ ہی وہاں سے ہوئی ہے جہاں تک مجھے اندازہ ہے، پاکستان میں ایک بڑے لیول پہ کچھ یونیورسٹیز میں جو منائی گئی ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھیں اسلامک یونیورسٹی ہے اسلام آباد، اس کا کلچر وہاں پر تعلیم بالکل ڈفرینٹ ہے، مطلب وہاں کا کلچر وغیرہ. تو آپ نے بڑی ایک زبردست بات کی ہے. یار اس پہ قائد اعظم یونیورسٹی پہ نا لیٹ می ہیو اے سیپریٹ. جی بتائیں. دیکھیں قائد اعظم یونیورسٹی یا اس طرح کی یونیورسٹیز جی جب بھی وہاں پہ اسٹیٹ کے نیریٹو کے خلاف لوگوں کا ہولڈ ہوگا، اس کا نتیجہ کا پیچھا نہیں نکلے گا. بالکل سکوت ڈھاکہ کے اوریجنز ڈھاکہ یونیورسٹی میں ملتے ہیں ہمیں، بالکل ملتے ہیں. یہ وہاں سے کام سٹارٹ ہوتا وہاں ہے. سے کام سٹارٹ ہوا، اسٹوڈنٹس آپ سے ہی تھے. یونیورسٹی کے اندر اتنی، اور وہ بھی آپ کہیں کہ پاکستان میں پولیٹکس کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہی ہیں وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہاں پہ کون سا پروگرام ہو سکتا ہے کون سا نہیں ہو سکتا. وہاں پہ اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ آگے چلے جائیں کہ ابھی پچھلے دنوں کوئی پروگرام ایک تھا، آئی تھنک اسلامک فائنینس کی کوئی تھا، وہ کینسل ہوا. اس کے ساتھ وہاں پہ جو مسجد ہے، اگرچہ پراپر مسجد نہیں ہے لیکن بہرحال ایک کنسٹرکشن وہاں پہ ہے، ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے جسے مسجد کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. وہاں پہ درس قرآن کے اوپر حملے کر دینا، یہ سیکولر اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہوا یہ ہے. تو ریزلٹس نظر آئے ہیں وہاں پر بہت زیادہ. فائرنگ، آگ لگانا. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، مجھے وہاں پہ کچھ انویٹیشن وہاں سے ملی تو بھی یہ بات تھوڑی سی سوشل میڈیا پہ آنی شروع ہوئی کہ کیسر نے وہاں پہ آنا ہے، تو گولیوں وغیرہ کے پیغام آنا شروع ہو گئے. اب مجھے جو لے جانے والے ہیں وہ اس چیز پہ کہ نہیں ہم آپ کو کس راستے سے لے کے جائیں گے، یونیورسٹی کے اندر کریں یونیورسٹی کے باہر کریں، سیکورٹی کتنی ہونی چاہیے. دعوت کس نے دی تھی آپ کو وہاں پر آنے کی؟ جی ان کو میں ونربل نہیں کر سکتا صحیح کیونکہ وہ اندر ہے، میں باہر ہوں. ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ اس وقت وہ اندر تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی یونیورسٹی اس لیول تک چلی جائے کہ وہاں پہ اینٹی اسٹیٹ ذہنیت کے لوگوں یا لوگوں کو بنانے کی کوشش کی جانی شروع کی جائے، وہاں پہ سیکورٹی کے اداروں کو گالیاں دی جا رہی ہوں، نام لے لے کے گالیاں دی جا رہی ہوں، ایسے نہیں ہوتا بھائی. گلے شکوے ہوتے ہیں وہ ملک کے فریم ورک کے اندر رہ کے آپ کرتے ہیں. کوئی بھی کسی سے خوش نہیں رہ سکتا. جس ریاست پہ سارے خوش ہونا شروع ہو جائیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کا آپ نے جو اختلاف کرنے کا حق ہے وہ چھین لیا. وہ کمیونسٹ ریاست ہو سکتی ہے جو اندر سے جتنے مرضی ناراض ہوں، بظاہر سارے خوش ہیں، اس لیے کہ آپ نے ذرا سے بھی آپ نے ناخوشی دکھائی، دیٹ وڈ بی دی اینڈ آف یور لائف. بھائی پاکستان ایک ڈیموکریسی ہے، ایک اسلامک ڈیموکریسی ہے. اسلام آپ کو حق خود ارادیت بھی دیتا ہے، جس کی بیس پہ ہم نے پاکستان بنایا. اسلام آپ کو اس کے بعد آزادی دیتا ہے کہ آپ خلیفہ وقت کو کھڑے کر کے آپ اسے حساب لے سکتے ہیں. ڈیموکریٹک پرنسپلز کے ساتھ الائنڈ ہیں. تو اس میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سب سے خوش ہوں گے، ناراضگی ہوگی، لیکن وہ نیشنل فریم ورک کے اندر رہ کے ناراضگی ہو سکتی ہے. آپ اسٹیٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دیں جس نے آپ کو یہ آزادی دی ہوئی ہے. دیٹس ویئر دی پرابلم از. آئی تھنک یہاں پہ ہمیں وہ جو ہارڈ اسٹیٹ کی ایک بات کی جاتی ہے، جب اس طرح کے میں حالات دیکھتا ہوں، ایکچولی ہارڈ اسٹیٹ میں ناٹ بی اے بیڈ آئیڈیا آف رول. لیکن وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں نہیں پہنچتی ہارڈ اسٹیٹ. وہ اٹ شوڈ اگر نہیں پہنچتی ہے تو. اچھا، اس چیز کے ریزلٹس اب پنجاب یونیورسٹی میں بھی نظر آ رہے ہیں، کچھ سالوں اس کے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں اس چیز کے، اور یہ چیز پھیلتی جا رہی ہے. اچھا اس پہ میں ایک بات نا، میں فیئر بات کہ ہم مومنین ہیں نا، فیئر بات ہم نے کرنی ہے. اس پہ میں نے اپنے جمعیت کے بھائیوں کو بھی اتنا ہی میں نے کرٹیسائز کیا آمنے سامنے بیٹھ کے. صحیح ہے کہ ڈنڈا سولوشن نہیں، کا آپ کے پاس اور پیسفل ہمارے بڑے راستے ہیں. اب جمعیت والے مجھ پہ باقی جو اسلامی جماعتیں ہیں ان کی طرح بہت مہربان ہیں، انہوں نے سن کے وہ مسکرائے بھی، اتفاق بھی کیا. But there was a time and I understand their reasons. جس وقت میں سارا کچھ ہو رہا تھا، کوئی جب پورا سسٹم ہی آپ کے خلاف کھڑا ہو، that itself gives rise to violence. Now this is the explanation of it, not the یہ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. But then the question is کہ اگر آپ ایک جماعت سے آپ نے یہ حق چھین لیا ہے، and that is perfectly consistent with جو ہمارا نیشنل جو پالیسی ہونی چاہیے، تو اس میں کسی نے کوئی لسانی بنیادوں پہ کوئی گروپ بنا لیا ہے، وہ اسی طرح کا وائلنس ایگزیکٹ کر رہا ہے بلکہ اس سے زیادہ کر رہا ہے، اور آپ اس کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں اونلی کہ وہ سیکولر ہے، اور سیکولر بھی لیفٹسٹ سیکولر ہے. لیفٹ کا صحیح ہے. اب یہ جو لیفٹسٹ والا جو آسپیکٹ ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ آپ اگر لیفٹ کے اوریجنز میں دیکھیں، جی کارل مارکس اور اینگلز وغیرہ ان کو پڑھیں، تو ان کے جو بزرگائے زندہ ہیں ان کو بھی اگر آپ سنیں تو سب آپ کو ایک ہی بات کہتے ہوئے ملیں گے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ برجوا کے پاس جائیں گے، آپ انہیں کہیں گے پلیز حکومت ہمیں دے دیں تو دے دیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو فائٹ فار اٹ. یعنی کہ وائلنس
ون آف دا ریزنز کہ لیفٹ جہاں پہ بھی جاتا ہے وائلنس کے بغیر نہیں جاتا، نہیں جاتا. اس لیے کہ اس کی کور میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے. یونیورسٹی میں جب آپ نے اس کو اجازت دے دی ہے تو وائلنس کرے گا. وائلنس کرے گا. Results آپ نے میں لیفٹ کو ایک نظریے کے طور پہ اجازت دے دی ہے نا کہ وہ نہیں پالیٹکس کرے، تو آپ نے وائلنس کو اجازت دے دی ہے. دیٹس وائی دا ہارٹ سیٹ شوڈ ایکچولی ریچ دیئر. بی ایل اے والے بی ایل اے والے بالکل دے آر دا سیم پیپل. پر مزے کی بات ہے کہ جو وکیل آپ کو بی ایل اے کی سپورٹ کرتے ہوئے بٹوین دا لائنز ملیں گے، وہ آپ کو یہ جو سیکولر ہمارے چل رہے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو وہی ملیں گے. یہ اتفاق کی باتیں نہیں ہیں. اٹس اے ویری ویل ڈیزائن کانسٹرکٹ. میرے شاید ذہن میں آ رہا ہے کہ یونیورسٹیز کے گریجویٹ نکلے ہیں کچھ بی ایل اے انہوں نے جوائن کی تھی بلور اسٹوڈنٹس. خبریں میں نے بھی اتنی دیکھی ہیں جتنی آپ کے پاس ہیں. ایک تو آئی تھنک وہ لڑکا ہے، اس کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی، جس کی بہت زیادہ ہمارے کوئی اسلام آباد بیسڈ وکیل طبقہ ایک ہے ان کا جو بڑی تعریفیں بھی کر رہا تھا اینڈ سو فورتھ. یہ 2025 کی بات ہے. ویری ریسنٹ. سفیان اس کا سفیان بلور. سفیان ہی واز مائی بیچ میٹ اچھا. یو ایم ٹی کا، اور لیکن اس کا ڈپارٹمنٹ آئی آر یا پول سائنس تھا. تو اب بیسکلی اب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی لڑکا اگر ٹی ٹی پی میں چلا جائے تو ہم کہیں گے یہ دہشت گردی ہے، بیکاز اٹ از. وہ بی ایل اے میں چلا جائے تو آپ زمین آسمان کے کلابے میں لانا شروع کر دیں اور اس کا الزام بھی آپ ریاست کو دے دیں. تو اصل میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بی ایل اے میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ ریاست غلط ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی ایل اے والے جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ ایک آدمی کے جانے کی وجہ اگر ریاست بنتی ہے تو بی ایل اے میں سب کے جانے کی، بی ایل اے کی بننے کی وجہ بھی ریاست جاتی ہے. ریاست جاتی ہے بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست غلط ہے، دہشت گرد ٹھیک ہے. Isn't that exactly what you've done in Central Asia? سینٹرل ایشیا. یہ تو دہشت گردی کی آپ کی تاریخ ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو وہ بتاتے نہیں ہیں، لیکن وہ جسے کہتے ہیں کہ ہم ہیں نا، یہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ.